السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل پہ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے واشنگ مشین کی جو لیکیج ہے، جیسے پانی لیکیج ہوتا ہے، اس کو آپ نے کس طرح ریپیئرنگ کرنا ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس جو واشنگ مشین ہے، یہ آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح ریپیئرنگ کرنا ہے، اور بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ آپ کو بتائیں گے جو آپ گھر میں اس کو بآسانی ریپیئرنگ کر سکتے ہیں اور اس کی لیکیج ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا اور ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی انتظار کرنا۔ ابھی ہم نے یہ جو موٹر ہے، ہم نے سب سے پہلے اس موٹر کو جو ہے ان کے جو نٹ لگے ہوئے ہیں، ہم نے کسی بھی چابی یا کوئی بھی ٹی وغیرہ کوئی بھی ہو، اس سے ہم نے ان کو کھولنا ہے۔ یہ جو چار لگے ہیں ان سب کو ہم نے کھولنا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے چابی یا کوئی بھی ٹی وغیرہ ہو تو آپ نے اس کو اس طرح کھولنا ہے، اور کھولنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو وائر ہے، وائر کو آپ نے جس طرح آپ نے اس کو ہٹانا ہے، اسی طرح آپ نے دوبارہ اس کو ریپیئرنگ کرنا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ ہم نے موٹر جو ہے اس کو آپ نے آرام کے ساتھ اس کا جو اندر یہ جو ویل کے اوپر جو ہے یہ پن بلیڈ لگا ہوا ہے، آپ نے اس کو اس طرح آپ نے اس سے نکال دینا ہے، ہٹا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو موٹر ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ موٹر کو جو ہے ان کو ہم نے ہٹا کے اس کو کھول کے اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کی لیکیج کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم نے اس کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کس جگہ سے اس کا روٹر خراب ہے، کہ اس کی مشین کی جو باڈی ہے اس کے اندر کسی جگہ سے کوئی سوراخ کوئی اور مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ لیکیج ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے اس کا جو یہ ویل ہے، ویل کے اوپر کی سائڈ پہ جو اس کا جو نٹ لگا ہوا ہے، ہم نے اس کو چابی یا رینچ کوئی بھی ہو چیز، اس سے آپ نے اس کا جو نٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لوز کرنا ہے، اور لوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کو لوز کیا ہے، اور تھوڑا سا لوز کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں، ابھی ہم نے اس کو اور لوز کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو نکال دیا ہے۔ اس کے جو ایکسل ہے اس سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو یہ پیچ ہیں، ہم نے ان چار پینچ جو قابلیں ہیں ان کو ہم نے کھول دینا ہے، اور کھولنے کے بعد ہم نے اس کے اندر چیک کرنا ہے کہ اس میں کون سا فالٹ ہے جس وجہ سے اس کا پانی لیکیج ہوتا ہے۔ اگر لیکیج کو ختم نہیں کریں گے، لیکیج ہوگا تو پھر ہماری جو موٹر ہے وہ جل جائے گی، اور اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے اور اس کی لیکیج کو ختم کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو کھول کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے روٹر میں کوئی سوراخ وغیرہ ہے، یا اس کے جو وارشل بیرنگ کوئی بھی چیز ہے جس سے یہ لیکنگ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی کون سی وجہ ہے جس وجہ سے یہ لیکیج ہو رہا ہے۔ اب ہماری ویڈیو کا اسکپ نہیں کرنا، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ آپ کو مکمل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح ریپیئرنگ کرنا ہے۔ اس کی جو وارشلیں ہیں اس کو بھی آپ نے نکال کے ایک جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑی یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ نے اس کے جو اوپر ایکسل آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے اس کو جو ہے آرام کے ساتھ ٹھوک دینا ہے، اور اس کے جو قابل ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا آرام کے ساتھ اس کو ٹھوک دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ نیچے والی سائڈ پہ تو نہیں جا رہا، بالکل ٹائٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو سمادھ بانڈ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اوپر والی سائڈ پہ نہیں جا رہا۔ ابھی ہم نے اس کا جو یہ نٹ ہے پھول والا، پھول کے اوپر اس کو ہم نے کھولنا ہے، اور کھولنے کے بعد ہم نے اس کو پھول جو ہے اس کو نکالنا ہے۔ پھول تو یہ پھول ہم نے اس کو گھما کے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نکالنا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، پھول تو گھوم رہا ہے، پر اس کے نیچے والی جو ویل ہے، ویل ہم نے کھول دیا جس وجہ سے یہ پھول اوپر سے نہیں ہل رہا۔ ابھی ہم نے اس کا جو روٹر ہے وہ بھی ہم نے نکال دیا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے جو قابلیں ہیں وہ ہم نے
نکال دی ہیں، اور یہ روٹر جو بالکل نیو ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ فالٹ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس کی جو نیچے جو بیس کے اس کا ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی اس کی جو یہ ربڑ والی وارشل ہے، ہم نے اس کو ہٹا کے اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی نیچے والی بیس میں کوئی سوراخ وغیرہ ہے جس وجہ سے اس کی لیکیج ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے اس کو مکمل طریقے سے ہٹا کے اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے والی سائڈ سے ہم نے چیک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سمارٹ بانڈ کی وجہ سے یہ بہت ہی ٹائٹ ہو گئی ہے، جس وجہ سے آپ نے اس کو آرام کے ساتھ آپ نے اس کو اوپر ہٹا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کون سا مسئلہ تھا جس وجہ سے اس کی جو لیکیج ہے یہ ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے اس کی جو وارشل ہے ہٹا دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چار جو سوراخ ہیں یہ تو آگے اس کے کابلوں والے، یہ جو دیکھیں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کی جو بیس ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو لیکیج کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دو تین جو ہیں یہ اس میں سوراخ چھوٹے چھوٹے ہیں جس وجہ سے یہ لیکیج ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہم نے ویڈیو میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسری واشنگ مشین جو ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کا جو اس کا سامان ٹوٹل سسٹم ہے، روٹر، پھول، واشل وغیرہ، ہم نے سب کچھ چینج کر کے دوسری جو موٹر ہے ہم نے یہ سب کچھ دوسری واشنگ مشین میں لگانا ہے، اور لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح دوسری واشنگ مشین میں اس کی سیٹ اپ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، روٹر کے اوپر آپ نے سماد بانڈ صحیح طریقے سے لگانا ہے، اور لگانے کے بعد اس کی جو وارشل ہے اس کے اوپر بھی صحیح طریقے سے سماد بانڈ لگانا ہے، اور لگانے کے بعد آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح اس کو آپ نے جو بنانا ہے، اور بنانے کا بہت ہی آسان اور زبردست طریقہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیں، ہمارا جو یہ روٹر ہے یہ تو مکمل ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو ہم نے سماد لگا دیا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو آپ نے سماد کو اچھے طریقے سے لگانا ہے، اس میں آپ نے کنجوسی بالکل نہیں کرنی، جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے، جس وجہ سے یہ سماد لگانے سے اس کے اوپر جو ہوتی ہے وارشل، اس وجہ سے یہ وارشل ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور یہ لیکیج اس کی اس وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے اس کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ نے صحیح طریقے سے لگانا ہے، اور اس کو آپس میں آپ نے یہ دیکھیں، یہ بھی جو اس کی وارشل ہے اس کے اوپر بھی آپ نے سماد لگا کے اس کو صحیح طریقے سے اوپر سے اس کو آپ نے اس کو لگانا ہے۔ وارشل کے اوپر بھی صحیح طریقے سے آپ نے اس کو مکمل سماد بانڈ لگانا ہے، اور اس کے سوراخ والی جگہ جو ٹوٹل ہے اس سب پہ لگا کے آپ نے اس کو یہ ہمارے پاس جو وارشل جو ہے یہ ربڑ والی یہ نہیں تو نہیں تھی، ہم نے پرانی والی جو ہے ہم نے لگا کے اپنا سسٹم جو ہے یہ چلانا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جو گھر میں بھی نہیں تو نہیں تھی، ہم نے یہ پرانی والی ہم نے لگا کے اس کو چلانا ہے، اور اس کا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو واشنگ مشین جو آپ کو ویڈیو میں پہلے بتائی تھی یہ وہ والی ہے، اس میں کوئی بھی سوراخ کوئی بھی لیکیج سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے اس کے اندر بھی صحیح طریقے سے سماد بانڈ لگانا ہے، اس میں کوئی بھی سوراخ وغیرہ اگر ہو تو پھر آپ نے اس پہ محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو بیس ہے یہ اگر اس میں سوراخ ہو، تھوڑا سی لیکیج بھی ہو تو پھر یہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی، جس وجہ سے اس کی لیکیج ہوتی رہتی ہے، اور اس سے آپ کی موٹر بھی جل سکتی ہے۔ اس کو پھر ریپیئرنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اور دوسرے اس کا جو ہے باڈی وغیرہ لے لیں کسی جگہ سے، اور پھر آپ اس کو ریپیئرنگ کر کے آپ دوسری واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں، ہم نے یہ وارشل اس کے اوپر لگا دی ہے، اس کے بعد یہ جو اس کا بیس ہے ہم نے اس کو برابر کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے اس کا روٹر وارشل سب کچھ لگا کے سمات صحیح طریقے سے لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کا جو بیس کے اس پہ ہم نے فکس کر کے نیچے والی سائڈ سے ہم نے اس کا جو ہے
وارشل وہ رکھ کے اس کے بعد ہم نے اس کے جو پیچ ہے وہ جو نٹ ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے، جس سے جتنی بھی زیادہ ٹائٹ کرو گے تو اس کی جو ہے صحیح طریقے سے پریس ہو جائے گی، اور یہ خشک ہونے کے بعد یہ پھر دوبارہ سے اگر ٹائٹ ہو تو پھر لیکیج نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے آپ کے پاس چابی یا کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے، اور ٹائٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کا بیل وہ بھی ہم لگائیں گے، اور لگانے کے بعد آپ کو اینڈ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ دیکھیں ہم نے اس کی جو پلی ہے اس کو آپ نے اس کے جو ہے برابر کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے، اور ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو موٹر ہے وہ موٹر کو آپ نے اس طرح آپ نے صحیح طریقے سے اس کے جو نٹ ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ نے اس کی جو فن بلیڈ لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے۔ آپ نے فن بلیڈ پہلے نہیں لگانا، آپ نے سب سے پہلے اس کے جو نٹ قابلے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں اور ٹائٹ نہیں کرنے، اور آپ نے جو فن بلیڈ ہے وہ لگا کے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے جو نٹ قابلے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو عارضی جو ہے نٹ قابلے لگائے ہیں موٹر کے ساتھ، ابھی ہم نے اس کے جو یہ بلٹ ہے اس کو ہم نے اس کے جو ویل ہے اس کے اوپر لگا دیا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ٹائٹ ہوا ہے، ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا لوز کر کے، اور لوز کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے ہم اس کو اپنی مقدار میں برابر رکھ کے اس کے بعد ہم اس کے جو نٹ ہیں قابلے ان کو ہم نے اچھی طریقے سے پھر ٹائٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ جو وائر ہے وائر کا آپ نے جس طرح آپ نے واشنگ مشین کو آپ نے کھولا تھا اسی طرح آپ نے اس کی جو وائر ہے اس کو آپ نے اسی طرح دوبارہ آپ نے ان کو آپس میں اٹیچ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو اسٹیپ کے ساتھ جو ہے آپ نے لگانا ہے۔ اگر اسٹیپ نہیں لگاؤ گے تو یہ آپس میں ارتھ کر کے یہ جو وائر ہے یہ جو وائر آپس میں ہے پیچھے جل جائیں گی۔ ابھی یہ دیکھیں ہم نے یہ اس کا پھول ہے، ابھی ہم نے اس کا پھول جو ہے اس کو لگا کے اور لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر جو نٹ ہے وہ ہم نے ابھی ہم نے اس کا جو پیچ ہے ہم نے پیچ کس کے ساتھ اس کے اوپر جو پیچ ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے، اور ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے ہم اس کو واپٹا 220 پہ لگا کے ہم چیک کریں گے کہ کیا ہماری جو یہ واشنگ مشین ہم نے اس کا جو سسٹم چینج کیا تھا کیا اس میں کوئی مسئلہ فالٹ تو نہیں ہے، یہ مشین آن ہو رہی ہے کہ نہیں، یا اس کے جو پھول ہیں یہ موٹر یا اس کے بیل اس میں کوئی مسئلہ پرابلم تو نہیں ہے جس وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہی۔ ابھی ہم نے اس کو واپٹا میں لگا کے 220 میں ہم لگا کے ابھی ہم اس کو جو بٹن ہے اس کو ہم نے آن کر کے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ مشین ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ آگے نیکسٹ ویڈیو کی انتظار کریں ہو۔